کہ قرآن مجید کا جو نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا وہ یوں ہی اس طرح صحابہ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صحابہ وہ جماعت ہے ناظرین اکرام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے چن لیا تھا۔ وہ سب کچھ آزمائشیں جھیلتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بڑے بڑے مرتبوں سے بھی فائز کرتا۔ تورات کے بارے میں علماء کرام نے کہا تورات وہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا گیا تھا۔ ناظرین لیکن قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی نزول کی خاصیت یہ کہ وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر قرآن مجید کی آیت کو نہیں لکھا کرتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز سے نوازا تو صحابہ کی جماعت کو نوازا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب بھی آیت نازل ہو جاتی اور جب آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بسا دیتے وہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی یعنی جو وحی لکھنے والے صحابہ ہیں ان کو بلاتے اور ان کو لکھاتے۔ تو صحابہ آیت کو کبھی ہڈی پر لکھتے، کبھی چمڑے پر لکھتے، کبھی پتھر پر لکھتے، کبھی گھر کی ناٹوں اور دروازوں پر لکھتے۔ جو جگہ ان کو میسر ہوتی وہ جو سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آیت جو نازل ہوتی اس کو لکھ لیا کرتے۔ اور کاتب وحی میں عزیزان ملت بڑے ٹاپ لیول کے صحابہ کو شامل کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے۔ ان کے علاوہ کئی اور صحابہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے چنا جو اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی آیت کو اس وقت لکھا کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس آیت کو بولتے اور وہ لکھ لیا کرتے۔ عزیزان ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں نازل ہوتی وہ بھی لکھانے کا کام شروع کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے بات بتاتے ان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کرنے کا حکم شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی صحابہ لکھ لیا کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا اس کو بھی لکھ لیا کرتے۔ سیرت کی کتاب میں الرحیق المختوم میں اور دیگر کتابوں میں جو علماء کرام نے لکھا کہ مکی زندگی کے اندر احادیث کے لکھنے کو کچھ وقفے کے لیے روک دیا گیا تھا اس لیے کہ قرآن مجید کا زیادہ نزول مکی زندگی میں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کے آیتوں میں فرق کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے کام کو روک دیا گیا تھا۔ لیکن عزیزان ملت پھر دوبارہ ایک وقفے کے بعد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کا حکم عام ہو گیا۔ عزیزان ملت قرآن مجید کا نزول ہوتا چلا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھاتے چلے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب لکھتے تو اس کو محفوظ کر لیا جاتا اور قرآن مجید کے نزول کی ترتیب جو ہوتی کہ کون سے سورے میں جو آیت آتی ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ بات تھی کہ کوئی بھی آیت جب نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بات بتا دیتے کہ اس آیت کو آپ کو فلاں سورے میں فلاں آیت سے پہلے رکھنا ہے اور فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے۔ یہ ساری طے شدہ باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید کے سورتوں اور آیتوں کی ترتیب بھی جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے۔ لہذا علماء کرام نے کہا جیسا قرآن مجید لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ لوح محفوظ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ بنا، وہ لوح محفوظ جس کے اندر ساری مقادیر لکھی ہیں قرآن مجید بھی اسی کے اندر ہے، وہ لوح محفوظ میں جیسا قرآن جس ترتیب میں ہے علماء کرام نے کہا یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی ترتیب میں ہے۔ الحمدللہ عزیزان ملت اب قرآن مجید کا نزول جاری و ساری ہے، یہ وہ کتاب ہے عزیزان ملت کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی۔ گزشتہ جتنی کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس قوم کی اس امت کے علماء کو دی گئی تھی، لیکن کسی قوم نے بھی جو سو اس بیڑے کو نہ اٹھا سکا اور نہ اس کو نبھا سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا قرآن مجید جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوتا، یہ نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا جمع کرانا دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا لکھوا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کی حفاظت کرنا کی ذمہ داری اللہ نے اپنے حصے میں لے لی۔ عزیزان ملت، علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، بڑی پیاری بات کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اس بات کو میرا آپ جان لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو علماء کرام نے کہا اس میں 4 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جب تک کہ یہ قرآن عربک زبان میں نازل کیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی زبان کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ دوسرا، علماء کرام نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے۔ کوئی اس کے زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی نہ اس جیسا قرآن لا سکتا ہے، کوئی نہ جو سو اس جیسی کوئی آیت لا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو مکمل طور سے حفاظت کی ذمہ داری لے چکے ہیں۔ تیسرے معنی علماء کرام نے یہ بتا ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے، ان آیات کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ضرورت ہے، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، ان احادیث کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات علماء کرام نے بڑی پیاری یہ بتائی کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابہ سے، تو صحابہ کا جو عمل قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس صحابہ کے عمل کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی حفاظت میں ڈھیر ساری باتیں آتی ہیں، عربی زبان کی حفاظت کی لینگویج بھی ہے، قرآن مجید کی آیت کی حفاظت کی لینگویج بھی ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حفاظت کی جو سو بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی عمل کی بھی بات ہے جو قرآن سمجھنے کے لیے اور حدیث سمجھنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو ضروری ہے۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے بات گزشتہ ایپیسوڈ میں بتائی گئی ہے کہ زندگی کے 3 پوائنٹ فارمولے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ قرآن مجید زندگی کا جو سو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، قرآن مجید سمجھنے کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کا جو نظام ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو سو زندگی کا نام ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لہذا عزیزان ملت، یہی حقیقی اسلام ہے، اس کو تھامے رہیے اور اپنی زندگی میں جو سو عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نازل قرآن ہوتا چلا جاتا، مکی زندگی جاری وساری ہے۔ 14 سے 5واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں چل رہا ہے۔ عزیزان ملت، قرآن مجید پر عمل کرتے چلے جاتے صحابہ، قرآن مجید کو محفوظ کرتے چلے جاتے صحابہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا چلا جاتا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہوتی چلی جاتی، زندگی کے دن آگے بڑھتے چلے گئے۔ مشرکین مکہ جب یہ سب کچھ حالات مکے میں دیکھ رہے تھے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسلام جو سو مکے کے اندر اپنا گراؤنڈ بنا چکا ہے، ایک طرف تو نازل ہو رہی ہے ان کے پاس کانسٹیٹیوشن، ان کی آیت نازل ہوتی چلی جا رہی، اس کی حفاظت کرتے چلے جاتے، وہ عمل بھی کرتے چلے جاتے، وہ دعوت بھی دیتے چلے جاتے، وہ اپنی زندگی کے معاملات بھی ادا کرتے جاتے، ان کے اخلاق جو سو اپنی جگہ قائم ہوتے چلے جاتے، ان کے عقائد اپنی جگہ مضبوط ہوتے چلے جاتے۔ اور سب سے بڑا دھکا مشرکین مکہ کو یہ لگتا کہ جیسے جیسے اسلام کی تعلیمات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، ویسے ویسے مشرکین مکہ کے لوگ ہی خود ان کے باپ دادا کے دین سے الگ تھلگ ہوتے چلے جاتے۔ وہ دوری مشرکین مکہ نے نوٹ کر لی تھی جو لوگوں میں دھیرے دھیرے آتی چلی جا رہی تھی، اس لیے کہ عزیزان ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فزیکلی وہاں موجود ہونا یہ جو سو بہت بڑی دلیل تھی لوگوں کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگ دیتے، وحی کے نزول کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو لوگ دیکھا کرتے۔ اس طرح مکے کے اندر ایک منظم گراؤنڈ بن رہا تھا جس کی وجہ سے مشرکین مکہ بارہا پریشان ہوتے چلے جا رہے تھے اور وہ اپنے طرح طرح کے حربے طور طریقے استعمال
استعمال کر رہے تھے اور طور طریقوں میں کبھی ہنسی مذاق سے کام لیا کرتے صحابہ کے ساتھ، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سننے سے روک دیا کرتے، کبھی قرآن پڑھا جاتا تو اس وقت ڈسٹربنس کر دیا کرتے، کبھی جو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف دہ بات کر دیا کرتے۔ لیکن سب سے خطرناک حربہ جو 4 یا 5 سال کی مکی زندگی گزرنے کے بعد ان لوگوں نے استعمال کیا، جب حالات ان کے کنٹرول کے باہر ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے تو ایسی گھنونی سازش، ایسی گندی سازش اور ایسا جو سو خطرناک حربہ ان مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا کہ جس کو کائنات کو کوئی آدمی اگر دیکھ لے یا سن لے تو کانپ اٹھے گا کہ یہ کیسی قوم تھی جو خود ان کے بھائی کو، ان کے رشتہ داروں کو کہ وہ اللہ کے دین کی طرف جانے کی وجہ سے، باپ دادا کے دین چھوڑنے کی وجہ سے یہ حرکت ان کے ساتھ کی گئی۔ عزیزان ملت، ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیسا وہ ظلم و ستم تھا، کیسے صحابہ سہتے تھے، کیسے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعاؤں میں اپنا جو سو حصہ بناتے تھے۔